تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ. صافی صاحب آج کل پنجاب میں فل سوئنگ کے ساتھ سیاست جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہی ٹپیکل سیاست جو پچھلی کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جمعے کے روز کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہونی تھی. آپ نے دیکھی تحلیل ہوتے ہوئے؟ میں تو ایک تو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب جس تقریر میں یہ اعلان کر رہے تھے تو اس سے پہلے میں نے جیو پہ بیپر دیا ہوا تھا کہ یہ کوئی درمیان میں مبہم بات کریں گے، اور جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگلے جمعے کو ہم دونوں اسمبلیاں توڑیں گے تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ نہیں توڑ سکتے. اور ریزن بھی میں نے بتا دی تھی کہ ایک تو یہ دونوں صوبے اس وقت ان کے لیے سابقہ ٹرائبل اضلاع کی حیثیت رکھتے ہیں. جس کو گرفتاری کا خوف ہوتا ہے اسلام آباد میں تو ادھر چھپا رہتا ہے. کچھ لوگ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں چھپے ہیں، عمران خان صاحب خود ادھر بیٹھے ہیں. دوسرا یہ دونوں صوبے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ اس وقت پی ٹی آئی کے اے ٹی ایمز ہیں. ٹھیک، اور جلسہ ہو جلوس ہو باقی سارے اخراجات وہ ان دونوں صوبوں سے پورے ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ اتنے جو ہے وہ بے وقوفی نہیں کریں گے. اور نہ پرویز الہی صاحب تو بالکل اوپن تھے، یعنی اس دن پرویز الہی صاحب نے ان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی تھی. یہ جب ان کی تقریر ختم ہو گئی تو اس کے فوراً بعد میں نے انٹرویو دیا تھا، یہی گزارشات کی تھی. اچھا آج چلو پنجاب کا تو وہ والا معاملہ ہے نا، ادھر بہت ساری قانونی مشکلات بھی آ گئی ہیں اور تنازع بھی ہیں. تو کل سارے جمعے والے دن میں نے صبح سے شروع کیا تھا اور شام تک میں ٹویٹیں کرتا رہا کہ پی اسمبلی والے تو کچھ کریں خدا کے لیے، کیونکہ ادھر نہ عدم اعتماد کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی قانونی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے، صرف نہیں، لیکن وہ پنجاب کا منہ دیکھ رہے ہیں نا. پنجاب میں پولیٹکس وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے تو ہم نقش قدم پر چلیں گے. تو وہ میں بار بار جو ہے نا ان کو، کیونکہ آج کل تو مرشد جو ہے وہ امر بالمعروف پہ بہت زور دیتے ہیں، اور اس کا تو بار بار میں ان کو یاد دلا رہا تھا کہ جی قرآن کا یہ حکم ہے کہ اپنے وعدے پورے کرو. تو آپ نے قوم سے وعدہ کیا ہے تو چلو اگر ادھر مشکلات ہیں پنجاب میں تو یہ کہ خیبر پختونخوا والی تو توڑ دیں. بلکہ ساتھ میرا یہ اندازہ ہوگا کہ ادھر کے گورنر جو ہیں غازی غلام علی صاحب، وہ شاید یہ پورے ہفتے نوافل پڑھ رہے ہوں گے کہ اللہ کرے محمود خان جلد از جلد میرے پاس سمری بھجوا دے کہ میں دستخط کر کے اسمبلی کو فارغ کر دوں. تو ادھر تو گورنر عمران خان صاحب اور محمود خان کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے تربیت یافتہ اور ان کے سمتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ لیکن کیا وجہ ہے، تو شاید کوئی گورنر راج کا رستہ آگے نکل جائے. آپ تو دیکھیں ویسے ہی ناقد ہیں خان صاحب کے. خان صاحب کی انٹینشن بڑی ٹھیک تھی، انٹینشنز ان کی نیک ہیں، وہ چاہتے ہیں توڑ دیں اسمبلیاں، ان کو توڑنے نہیں دی جا رہی. اچھا ماشاءاللہ، آپ بھی دلوں کا حال جاننے لگی ہیں. نہیں لیکن پھر کیا وجہ ہے کے پی کی اسمبلیوں کو کیوں نہیں توڑ رہے پھر خان صاحب؟ کے پی کی اسمبلیوں کو اس لیے نہیں توڑ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ محمود خان سے لے کے ان کے عام ایم پی اے تک کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ اسمبلی ٹوٹے، کیونکہ اس میں تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یونین کونسل کے ممبر بھی نہیں بن سکتے تھے. یہ تو پچھلی مرتبہ آر ٹی ایس فیل ہونے کی برکت سے اور پولنگ ایجنٹوں کو نکالنے کی برکت سے وہ آ کے وزیر مشیر اور یہ سب کچھ بھی بنے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر ہم اس اسمبلی کا منہ کہاں سے دیکھیں گے. ایک وجہ تو یہ ہے، یا محمود خان صاحب نے کب خواب دیکھا تھا بزدار کی طرح کہ میں بھی وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا، تو وہ یہ چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود خان صاحب اصل میں پہلے تو چونکہ وہ اسکرپٹ کے مطابق چلتے تھے نا، اور وہ اداروں کا وہ لاڈلا تھے، لیکن حکومت وفاقی حکومت سے فراغت کے بعد بھی ان کو کسی نہ کسی جگہ سے اسکرپٹ ملتی رہی اور شے حاصل رہی. تو اس لیے اپنے سامنے انہوں نے بہت بڑے بڑے ٹارگٹ رکھے. شروع میں یہ کہ بس میں چند دنوں کے اندر اس سیٹ اپ کو ری الیکشن پہ مجبور کروا دوں گا. پھر ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوا دوں گا. جب وہ چیزیں نہیں ہوئی تو آخری ٹارگٹ اس نے اسلام آباد میں آ کے بیٹھنے کا رکھا تھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس دوران تو نہ کوئی سہولت کار تھا، 2014 کی طرح کا معاملہ نہیں. لیکن بلاول صاحب کہہ رہے ہیں سہولت کار تو ابھی بھی موجود ہیں وہ اب ان کا عدلیہ کی طرف اشارہ ہے. وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سہولت کاری کا معاملہ تھا وہ کافی حد تک ختم ہو گیا. تو اس لیے جو ہے اب ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کریں. تو وہ جب ناکام ہو گیا
اب اس نے پھر یہ کہا تھا، جو خان صاحب کی عادت ہے، کہ میں اسلام آباد آ کے بہت بڑا سرپرائز دوں گا. تو اس دوران انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دھرنا نہیں دے سکتے تھے، اسلام آباد نہیں آ سکتے تھے، تو انہوں نے کچھ تو کرنا تھا. تو اس میں اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کے بعض ممبران ہیں اور جو وزیر تھے اور جو اس وقت عمران خان صاحب کے کانوں پہ ان کا قبضہ ہے، وہ تو کبھی کانوں پہ ایک گروپ کا قبضہ ہوتا ہے، کبھی دوسرا. اب وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری دنیا اجڑ گئی ہے تو باقی کیوں کریں وہ، یا وہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے توڑنے سے تو حکومت پہ پریشر تو بڑھے گا، بالکل انسرٹینٹی تو بڑھے گی. تو اس لیے وہ خان صاحب کو ورغلا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ صوبائی اسمبلیاں بھی توڑوا دیں. اگر ہمیں قومی اسمبلی میں جانے نہیں دے رہے ہیں، قومی اسمبلی میں واپسی کا اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ اس دوران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو خان صاحب تو خود تو نہیں جا سکتے، تو خان صاحب دوبارہ خود نہیں جا باقیوں کو بھی نہیں جانے دے رہے. وہ جب خان صاحب کی دنیا تو ذات سے شروع ہوتی اور ذات پہ ختم ہوتی، تو وہ کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا. تو یہ شاہ محمود اور فواد چودھری اور اسد عمر جا کے تو پھر اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ استعفوں کی منظوری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے اب آپ چلے جائیں گے مرکز میں. اب خان صاحب جب اب جا کے اسپیکر کے سامنے لوگوں کو حاضر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے دن سے یہ قانونی نقطہ پتہ تھا کہ ہمارے استعفے اس وقت تک منظور نہیں ہوں گے جب تک ہمارے لوگ جا کے تصدیق نہ کر لیں. تو یہ 6 مہینوں میں نہیں کر رہے تھے، اب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جا کے کر لیں، کیونکہ یہ آپشن انہوں نے اپنے لیے کھلا رکھا تھا کہ اگر بات نہ بنی تو پھر ہم واپس آ جائیں. لیکن دوسری طرف یہ دوسری سائیڈ بھی جو ہے، ان کا بھی کوئی اصول نہیں ہے. اب مثلا ایک تو یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب، بھائی آپ نے کس قاعدے اور قانون کے تحت چند لوگوں کے استعفے منظور کیے اور باقیوں کے نہیں کیے؟ کیا وہ تمہارے پاس حاضر ہوئے تھے؟ اچھا، پھر یہ کہ آپ کے پاس اب جب وہ آنا چاہتے ہیں اور تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں ان کی مرضی کا وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسپیکر کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی والے چاہیں یہ ان کے لیے ماحول بنا دے کہ وہ آ کے اپنے استعفوں کی تصدیق کر لیں. کیونکہ اس سائڈ سے بھی ان کی بڑی ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ آپ ان اسمبلیوں کو جعلی کہتے تھے، بلاول صاحب بھی کہتے تھے، مولانا صاحب بھی کہتے تھے، وہ مریم صاحبہ بھی بہت کہتی رہی ہیں جلسوں میں، اور شہباز شریف صاحب بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو بھائی جب جعلی اسمبلیاں ہیں تو پہلے ہم کہتے تھے کہ یار جعلی ہیں تو آپ اس میں جا کے بیٹھے کیوں؟ اچھا، تو وہ تو کہتے تھے کہ یہ اس کی سیاست کی مجبوری ہے اور آپ اس کو جو ہے میدان کھلا نہیں چھوڑ سکتے. تو جب میدان اس وقت کھلا نہیں چھوڑ سکتے تھے نا، اب کیا ہے، کیا قائد ایوان بدلنے سے جعلی اسمبلی جو ہے اصلی ہو گئی؟ نہیں، لیکن اب آپ کو اتنی پیاری کیوں ہے؟ نہیں، اب کیونکہ اقتدار میں خود ہے نا. پہلے عمران خان کو پیاری تھی، ہاں بالکل، وہ کہتے تھے الیکشن پیاری ہے، اور وہ کہتے تھے نہیں یہ 5 سال مدت پوری کرے گی. اب وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب ان کو پیاری ہو گئی ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ نے شروع میں لفظ استعمال کیا تھا نا، سیاست، تو بڑا مقدس کام ہے، یہ بہت گندا ڈرٹی پالیٹکس. لیکن میں اس کو کنیکٹ کروں گی پنجاب سے. مجھے یہ سمجھائیں کہ اس وقت بہت سے لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، مجھ سمیت، کہ آخر پنجاب میں یہ ڈرٹی پالیٹکس کیوں ہو رہی ہے. دیکھیں، پہلے سی ایم صاحب کو کہا کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لیں، گورنر صاحب، پھر گورنر صاحب کے خلاف جو ہے اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا صدر صاحب کو. اب دونوں کو اپنی پوزیشن کا مسئلہ ہوا، پھر تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہو گئی. ایک ہی ساتھ پہلی دفعہ میرا خیال ہے ہسٹری میں ہوا ہے کہ دونوں تحریک پیش ہوئی ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس کی بھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی. تو اب ایکچولی پرویز الہی صاحب، اسمبلی تو انہوں نے ویسے بھی ختم کرنی تھی، دونوں صورتوں میں یہ کہہ دیں کہ ان کو ایک سائڈ پر رکھے، میں اسمبلیاں ہی ڈیزالو کر رہا ہوں، تو بات ختم ہو جائے گی. نہیں، دیکھیں، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر پرویز الہی صاحب بھی، ان کی کیفیت یہ ہے کہ کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے. ٹھیک ہے، ایک طرف ان کا یہ ہے کہ ان کی ساری سیاست اس پورے خاندان کی وہ اشروں سے اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی اور سپورٹ کی مرہون محنت ہے. ٹھیک ہے، اور عمران خان کی طرح اگر لاڈلے نہ ہوتے وہ لوگ بھی، تو وہ ان کے کیسز بھی اور مونس بھی جیل میں ہوتے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. دوسری طرف یہ کہ عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب اور یہ لوگ زہر لگتے ہیں اور ان کو عمران خان صاحب زہر لگتے ہیں. لیکن کمپرومائز کیا، لیکن مجبوری نے ایک دوسرے کو بٹایا تھا
پہلے تو اسٹیبلشمنٹ نے دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا ہوا تھا، جس طرح MQM کو اتحاد بالجبر پہ مجبور کیا تھا، اور اب ان کی پرویز الہی صاحب اور ان لوگوں کو بھی انہوں نے بٹھایا تھا۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ پہ عمران خان صاحب حملہ آور ہو گئے تو چودھری برادران تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے عمران خان صاحب چونکہ پرویز الہی صاحب پوری طرح ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے ان کو ہیوملیٹ کیا کہ ان کو ساتھ بٹھا کے اور محمود خان کو، اور انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف یہ سب کچھ کیا۔ لیکن وہ تو بدلہ لے لیا نا پھر پرویز الہی صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے ان سے وہ بدلہ لے لیا، اور بڑی سخت باتیں کی انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے دیے کہ جی وہ ادھر چلے گئے ہیں لیکن میں اپنے راستے صراط مستقیم پہ قائم ہوں۔ اچھا، اب ان کے ساتھ دوسرا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ نون لیگ ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ میری معلومات کے مطابق وہ پرانے پیکج پہ یعنی نون لیگ اور پیپلز کیا ان کو سی ایم بنانے کی بات نہیں ہوئی نون لیگ کے اندر بھی؟ نہیں، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا نا، نہ نون لیگ نے ایکسیپٹ کیا، نہ اب اس مرتبہ زرداری صاحب اسپیکر کی حد تک ان کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی تو یہ لوگ میرے ساتھ یہ کر لیں گے، لیکن اگلے الیکشن میں تو پھر نون لیگ مجھ سے انتقام لے گی۔ تو دوسرا اس وقت پبلک میں نون لیگ کا ووٹ بھی خراب ہوا ہے، متاثر ہوا ہے، اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں۔ تو ایک چیز ان کو اس پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ ادھر آ جائیں۔ خان صاحب ان کو 45 سیٹیں دیں گے آپ کے خیال میں، جتنا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ خان صاحب کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ یہ تو اب وہ بھی تو خواب ہے اور فیوچر کے منصوبے ہیں نا، کیونکہ ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب یہ بھی اب دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے مثلا خان صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن سے کوئی جادو ہی بچا سکے گی، ورنہ تو جتنے کیسز ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، تو جب خان صاحب میدان میں ہی نہیں ہوں گے خود، جس طرح پچھلی مرتبہ نواز شریف نہیں تھے، نواز شریف کے تو پھر بھی اور جان نشین تھے، ان کے خاندان کے لوگ، زرداری صاحب کے خاندان کے لوگ ہیں کہ چلو اگر وہ نہ ہو خود میدان میں تو اس پہ لوگ متفق ہو جائیں۔ ادھر تو آپ مجھے بتائیے پارٹی خان صاحب کی ہے، خان صاحب کے ذات کے گرد گھوم رہی ہے، اس کے بعد جو ہے کون ہوگا اس کا لیڈر؟ نہ اسد عمر کو کیا شاہ محمود قبول کر لیں گے، کیا شاہ محمود کو وہ قبول کر لیں گے، فواد چودھری قبول کر لیں گے، کیا پرویز خٹک کو شاہ فرمان قبول کر لیں گے؟ نہیں، لیکن یہ جو پرویز الہی صاحب کی لائن ہے چودھری شجاعت صاحب کی لائن سے ڈیفرنٹ ہے، تو کیا واقعی یہ ان ریالٹی ان کے ڈیفرنسز ہیں یا صرف دکھانے کے لیے ہیں؟ یہ وہی معاملہ ہے جو شریف فیملی میں ہے کہ بڑے جو ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، لیکن چھوٹے جو ہے دوسری نسل وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتی۔ اب جتنا وہاں پہ چودھری پرویز الہی سے یہ سب کچھ کروایا تو ان کے بیٹے نے کروایا، دوسری طرف یہاں جو شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں مثلا اب اگر کوئی اور ان کو وہ دینا چاہے بھی نا تو شجاعت صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کو ملے، تو وہ جو فرسٹ کزنز والا ہمارے پشتو میں اس کو تربور ولی کہتے ہیں، تو ادھر وہ معاملہ ہے، تو ادھر بھی یہی معاملہ ہے کہ بڑے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور چھوٹے جو ہیں وہ ساتھ چل نہیں سکتے۔ تو ایک تو یہ ان کا خاندانی معاملہ ہے، دوسرا معاملہ یہاں پہ آ گیا کہ اب نون لیگ میں بھی کنفیوژن تھی۔ ایک سوچ یہ تھی کہ ان کو پہلے سوٹ یہ کرتا تھا کہ بھئی یہ اسمبلی توڑ دے اور نگران حکومت کو لانگ ٹرم وہ مل جائے، لیکن وہ تو پھر عدلیہ کی مرضی ہے، اس کے بعد اگر امیجیٹلی آپ کو الیکشن میں جانا پڑ جائے تو اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی درپردہ کوئی میچ فکسنگ ہے، یعنی کمال وہ کر رہے ہیں اس دوران، ایک طرف عمران خان کے ساتھ فکسنگ پہ چل رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ فکسنگ پہ چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر زیادہ وہ ان کو خراب کرنا چاہتے تو کل جمعے تک کچھ بھی نہ کرتے کہ بھئی توڑنا ہے تو توڑ دیں، بالکل، تو وہ بھی کرنے نہیں، لیکن ایک سٹیپ پیچھے ہٹ گئے نا وہ۔ اچھا، دوسری طرف انہوں نے جب یہ کیا کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر نے کہہ دیا اور دوسری طرف عدم اعتماد بھی ٹیبل کر دی، عدم اعتماد کی تحریک تو انہوں نے واپس لے لی، وہ جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو ان کو معزول کر دیا گورنر نے، لیکن اس معزولی کے ساتھ ساتھ اس آرڈر میں یہ بھی ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کی تقرری تک پرویز الہی صاحب کام جاری رکھیں گے۔
صحیح. ٹھیک. اب اگر عدم اعتماد سے چھٹی ہو جاتی تو دوسری صورتحال ہوتی. اب یہاں پہ اچھا دوسری طرف انہوں نے اپنا چیف سیکرٹری بھیج دیا, اپنا آئی جی بھیج دیا, اور پرویز الہی صاحب نے خوشی کے ساتھ اس کو نہیں, جو قبول چیف کر سیکرٹری ہیں وہ ایز اے ایکٹنگ چیف سیکرٹری کام کر رہے تھے, انہی کو واپس نوکری پہ رکھا گیا ہے پکا کر کے. نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈی آئی جی کے معاملے پہ یہ پچھلے کئی مہینوں میں کتنا بڑا وہ جھگڑا رہا. تو وہ یہ اس کام کے ماہر ہے. مثلا اب یہ ایف آئی آر کا جو معاملہ تھا عمران خان صاحب کے حملے پہ, تو صرف عمران خان صاحب نہیں, ان کی اہلیہ بھی بشرا بی بی بھی, انہوں نے بھی بہت زور لگایا ہوا تھا, اور پرویز الہی اور ان لوگوں سے, اور آئی جی جو پچھلے تھے ان پہ بڑا دباؤ ڈالا کہ آپ ایف آئی آر درج کرا دیں اور یہ کر لیں. آئی جی ان کو کہتا تھا کہ محترمہ قانون کے مطابق جو ہے ہم فوجی افسران پہ ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے, زیادہ سے زیادہ پولیس ان کو سفارش کر سکتی ہے, ان کا بڑا سسٹم ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے بتا دیں کس کو آپ نے ڈی ایس پی لگانا ہے, کس کو میں وہ لگا دوں گا, وہ جانے اور آپ لوگوں کا کام جانے, کیونکہ ایف آئی آر کاٹنا آئی جی کا تو اپنا کام نہیں ہے. تو یہ پچھلے دنوں میں اب مثلا اس میں بھی انہوں نے مثلا ایک طرف خان صاحب اور بشرا بی بی ایک معاملے میں انٹرسٹڈ ہوں, اور دوسری طرف اس کو ریزسٹ کریں, اور پھر بھی دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوں. تو یہ چودھری پرویز الہی کا کمال ہے. بالکل اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر معاملات کوئی میچ فکسنگ نہ ہوتی اس طرف بھی, تو وہ چیف سیکرٹری کو بھی ریزسٹ کرتے, وہ آئی جی کی تعیناتی کو بھی ریزسٹ کرتے, وہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کو بھی ریزسٹ کرتے. اور ابھی یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو اسپیکر ہیں وہ ایک چوری خان کا گیم کر رہے ہیں یا کسی اور کا گیم کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ انتہائی ڈرٹی پالیٹکس ہے, لیکن اس ڈرٹی پالیٹکس کا اب فیصلہ جو ہوگا وہ عدلیہ میں ہوگا, عدالت میں اس کا ہوگا. لیکن اس کے بعد بھی اب میں ایک کامن سینس کی ایک دوسری بات کر رہا ہوں نا, عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے واپس لے لی. ٹھیک, جس طرح مثلا نون لیگ کو پتا تھا کہ ہم اگر وزیر اعلیٰ کو معزول کرائیں گے تو یہ پی ٹی آئی عدالت میں جائے گی. ٹھیک, اسی طرح اس کے خلاف بھی پھر نون لیگ عدالت میں جاتی, لیکن عدم اعتماد کی تحریک واپس ہو گئی. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اس دوران گورنر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہیں سیشن کے چلتے ہوئے, کیونکہ اسپیکر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کا سیشن جاری تھا. تو پی ٹی آئی کے موقف کو اگر درست مان لیا جائے تو پھر تو گورنر کے ان احکامات کی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور ان کی نظر میں تو آج پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے, تو وہ وزیر اعلیٰ ہے. عدم اعتماد کی تحریک واپس ہو گئی, اور اس چیز کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر کی طرف سے ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا ہے یا ان کو معزول, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کی کتابوں میں تو پرویز الہی آج بھی قانونی وزیر اعلیٰ ہے. تو کل عمران خان کو قوم کے سامنے کیوں وعدہ خلافی کا مرتکب قرار دلوا دیا؟ کل توڑ دیتے, نون لیگ نے تو ان کے لیے راستہ صاف کر دیا, کل توڑ دیتے, پرویز الہی اسمبلی توڑ دیتے, عمران خان اپنا وعدہ پورا کر لیتے. تو وہ بھی یہ نہیں کر رہے ہیں, اور ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن ایک بات جو کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے اور اس میں وہ اپنی مرضی کا بندہ لے آئیں. اور دوسری طرف یہ لوگ چاہتے ہیں, اب عمران خان صاحب ایسے وہ پھنس گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق اسمبلی نہیں ٹوٹتی اور الیکشن نہیں ہوتا تو وہ بھی دل میں اب یہ چاہتے ہیں کہ پھر یہ گو کی کیفیت برقرار رہے. اور ظاہری بات ہے کہ پرویز الہی صاحب تو چاہتے ہیں کہ یہ تنازعہ جتنے دن بڑھے گا, مارچ تک ویسے بھی ٹائم مانگا ہے خان صاحب سے کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ مارچ تک ہم کسی طرح, ہاں وہ تو پہلے بھی واضح کر چکے تھے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے نا کہ یہ خان صاحب کی امانت ہے اور ہم نے سائن کر کے وہ دے دیا ہے. تو اس لیے یہ پورا گند دونوں سائڈوں نے مچا دیا ہے. لیکن اب اس کا فیصلہ وہی ہوگا کہ جو عدالت فیصلہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کو بھی بہت شکریہ اور تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.